الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، اللہ رب العزت کے مبارک ناموں کا تذکرہ چل رہا ہے. آج اللہ رب العزت کا ایک مبارک نام السمیع بیان کیا جائے گا انشاءاللہ. السمیع کا معنی ہے سننے والا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والا. السمیع کہتے ہیں مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سننے والا، سب کچھ سننے والا، ہر زبان میں سننے والا، ہر آہستہ اور زور سے آواز کو سننے والا، ہر قسم کی آواز کو سننے والا، اس کو کہتے ہیں السمیع. اللہ رب العزت کی ذات السمیع ہے، ہر قسم کی آواز کو اللہ رب العزت سنتے ہیں. آہستہ بولا جائے، زور سے بولا جائے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. تم میں سے کوئی آہستہ بولے یا زور سے بولے، رات میں چلے یا دن میں چلے، اللہ رب العزت سب جانتا ہے، ہر قسم کی آواز کو سنتا ہے. اس کو قرآن پاک میں کئی جگہ پر، تقریباً 45 جگہ پر اس نام کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے. قرآن پاک میں یہ السمیع نام 45 مقامات پر آیا ہے کہ اللہ رب العزت سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا یہ مبارک نام ذکر کرتے ہیں. اور دوسرے ناموں کے ساتھ مل کر بھی یہ نام آتا ہے. کبھی السمیع آتا ہے البصیر کے ساتھ، سننے والا بھی ہے اللہ رب العزت اور بہت زیادہ دیکھنے والا بھی ہے. جیسے 24ویں پارے میں ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ رب العزت آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اور جو سینوں میں چھپے ہوئی باتیں ہیں، چھپے ہوئے راز ہیں، بھید ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھی جانتا ہے. انسان جو دل میں چھپاتا ہے، سینے میں جو چھپاتا ہے، کسی کے بارے میں دشمنی ہے، کچھ ہے، یا کسی گناہ کا ارادہ ہے، خیال ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور واللہ یقضی بالحق. اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن اللہ رب العزت انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا. والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء. یہ کافر لوگ جن معبودوں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان اللہ هو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے. کافر جن مورتیوں کو، جن بتوں کو، اللہ کے علاوہ جن مخلوقات کو پکارتے ہیں، وہ سنتے بھی نہیں اور دیکھتے بھی نہیں، تو کیا فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ تو وہ کرے گا جو سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو. ایسی ذات صرف اللہ رب العزت کی، جو ہر چیز کو دیکھتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے، ہر کام کو دیکھتا ہے، ہر آواز کو سنتا ہے. تو پھر اللہ رب العزت اس کے مطابق قیامت کے دن فیصلہ کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اس نے کیا کام کیے ہیں اور منہ سے کیا آوازیں نکالی، کیا باتیں کی ہیں، کیا جملے بولے ہیں. تو اللہ رب العزت سننے والا بھی ہے، سمیع البصیر. اسی طرح یہ السمیع جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یہ کبھی قریب کے ساتھ مل کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نام ہے قریب، اس کے ساتھ، جیسے
سورہ سبا میں ہے 22ویں پارے میں، قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں تو میرے ہٹنے کا وبال مجھ پر پڑے گا، اور اگر میں ہدایت پر آ جاؤں تو اس وحی کی وجہ سے آؤں گا جو اللہ میری طرف بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العزت سننے والا ہے اور قریب ہے، انہ سمیع قریب، اللہ رب العزت بہت زیادہ سننے والا اور قریب ہے۔ اللہ کی ذات انسانوں کے قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو کبھی یہ السمیع کا نام آتا ہے قریب کے ساتھ، کبھی آتا ہے البصیر کے ساتھ، اور کبھی العلیم کے ساتھ آتا ہے۔ قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، یہ 17ویں پارے میں سورۃ الانبیاء میں، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا رب کہتا ہے، قال ربی یعلم القول فی السماء والارض، وہ ہر بات کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہو، جو زمین میں ہو، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ سمیع علیم کے ساتھ آیا ہے، کتنی بڑی بات کہہ دی اللہ رب العزت نے۔ یعلم القول فی السماء والارض، وہ جانتا ہے جو باتیں آسمانوں میں کہی جاتی ہیں اور جو زمین میں کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ انسان تو کمزور ہے، بعض مرتبہ دیوار کے پیچھے کی آواز نہیں سن سکتا، بعض مرتبہ دو لوگ آپس میں کان میں بات کریں، ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہمیں آواز نہیں آتی۔ انسان سننے میں کتنا کمزور ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کیسی زبردست سننے والی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ بات کہی جاتی ہے اللہ رب العزت جانتا ہے، کیونکہ وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور علیم ہے، جاننے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک نام ہے السمیع، سننے والا۔ وہ ہر ایک کی سنتا ہے، ہر قسم کی آواز سنتا ہے، آہستہ بولا جائے، زور سے بولا جائے، ہر قسم کی بات کو اللہ رب العزت سنتے ہیں، بہت زیادہ سننے والے ہیں، اور سننے میں کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں۔ انسان سننے میں کان کا محتاج ہے، کان کے اندر قوت سماعت کا محتاج ہے۔ بعض مرتبہ کان ہوتے ہیں لیکن انسان بہرا ہوتا ہے، اندر سننے کی طاقت نہیں ہوتی، تو انسان کان کا بھی محتاج ہے، اور کان کے اندر سننے کی طاقت جو ہوتی ہے اس کا بھی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت سنتا ہے، نہ کان کا محتاج ہے نہ اس قوت کا محتاج ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، کسی آلے کا محتاج نہیں ہے۔ سبھی لوگ، اگر وہ مشہور حدیث قدسی ہے کہ اگر سارے انسان اور جنات اگلے اور پچھلے، خشک اور تر، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم ورطبکم ویابسکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسألتہ، کہ سارے انسان اگلے اور پچھلے، انسان اور جنات، خشک اور تر، یعنی زمین کی مخلوق اور سمندر کی مخلوق، سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب دعا کریں۔ دیکھیے اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی سننے کی طاقت کیسی زبردست ہے کہ سب کے سب جمع ہو جائیں۔ کتنے انسان ہوں گے؟ سارے انسان بھی کہہ رہے ہیں، جنات بھی کہہ رہے ہیں، زمینی مخلوق، سمندری مخلوق، سب کے سب جمع ہو جائیں۔ انسان ہی اربوں خربوں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے؟ ہر ایک مانگے، اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ اب ہر ایک مانگے گا، اپنی زبان میں مانگے گا، تو اللہ رب العزت ہر ایک کی سنے گا، اللہ رب العزت ہر ایک کی سنے گا اور ہر ایک کی بات سمجھے گا۔ یہ نہیں کہ ہم تو کیسے ہیں کہ دو چار لوگوں نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی ایک ایک سے بات کرو۔ دو چار لوگوں کی بات ہم ایک ساتھ سن نہیں سکتے، سن لیں تو سمجھ نہیں سکتے۔ دو چار لوگوں کی بات ایک ساتھ سن نہیں سکتے، اگر سن بھی لیں تو صرف آوازیں آئے گی، سمجھ نہیں سکیں گے، ایک آدھ کی ہی بات سمجھ سکیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت اربوں خربوں انسان جمع ہو جائیں، ایک میدان میں جمع ہو جائے، دعا کریں، اپنی اپنی زبان میں کریں، اللہ رب العزت سب کی سنے گا، سب کی آواز سنے گا بھی، سمجھے گا بھی، اور سب کو دے دے تو اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنی ہی کمی آئے گی جتنی سوئی کو سمندر میں ڈال کر سمندر کے پانی میں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت السمیع ہے، سننے والا، زبردست سننے والا، ہر قسم کی آواز کو سننے والا ہے۔ اسی لیے کتنے واقعات اللہ رب العزت کے سننے پر دلالت کرتے ہیں۔
صحابہ کرام سفر میں تھے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ صحیح حدیث سے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے, تو ہم جب اونچائی پر چڑھتے تو زور سے تکبیر کہتے. اونچائی پر چڑھے تو حدیث میں حکم ہے کہ جب انسان اونچائی پر چڑھے تو اللہ اکبر کہے. تو کہتے ہیں کہ ہم زور زور سے ذکر کر رہے تھے, اونچائی پر چڑھتے تو زور سے اللہ اکبر سبھی کہتے, پورا قافلہ پورا لشکر تھا. نیچائی پر اترتے تو زور سے سبحان اللہ کہتے. اس طریقے سے زور زور سے وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم, اے لوگوں اپنے اوپر ترس کھاؤ, اے لوگوں اپنے اوپر ترس کھاؤ, اپنے اوپر رحم کھاؤ. انکم لا تدعون اصم ولا غائبا, تم لوگ جس کو پکار رہے ہو وہ نہ بہرا ہے نہ غائب ہے. اللہ اکبر. تم لوگ جس ذات کو پکار رہے ہو اللہ رب العزت کو, وہ نہ بہرا ہے نہ غائب ہے, وہ سنتا بھی ہے موجود بھی ہے. ولیکن تدعون سمیعا قریبا, تم جس کو پکار رہے ہو وہ سننے والا بھی ہے اور قریب بھی ہے. تو دیکھیے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے. اللہ رب العزت ہر ایک کی ہر قسم کی آواز کو سنتا ہے, انسانوں کے قریب ہے. انسان زور سے بولے آہستہ بولے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی, اللہ رب العزت نے ان کے الفاظ نقل کیے, کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یاد کیجئے آپ کے رب کی رحمت کا واقعہ جو زکریا کے ساتھ ہوا ہے. اذ نادى ربه نداء خفيا, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستہ آواز سے. دیکھیے حضرت زکریا علیہ السلام کیسے پکار رہے ہیں, آہستہ. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں آہستہ آواز سے پکارا ہے, لیکن کیا انہوں نے دعا کی تھی وہ اللہ نے قرآن میں نقل کر دی ہے. سبحان اللہ, کیسا زبردست اللہ رب العزت سننے والا ہے کہ انہوں نے آہستہ آواز سے دعا کی. اذ نادى ربه نداء خفيا, آہستہ آواز سے پکارا, کسی نے نہیں سنا, کسی کو نہیں معلوم انہوں نے کیا پکارا, لیکن اللہ کو معلوم ہے. قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. انہوں نے کہا اے اللہ, اے میرے پروردگار, انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا, بالوں پر میرے بڑھاپا آ گیا, بال سفید ہو گئے. وَلَمَّ كُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اور میرے رب میں آج تک تجھ سے دعا مانگ کے کبھی نامراد نہیں ہوا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا. مجھے اپنے بات ڈر ہے کہ کہیں یہ دین ضائع نہ ہو جائے, میری بیوی بانجھ ہے تو تو مجھے اولاد عطا فرما. یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے جو انہوں نے چپکے سے کی تھی, لیکن اللہ رب العزت نے سن لی. کیسا زبردست اللہ رب العزت سننے والا ہے, اور ان کی دعا کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں نقل کر دیا. خیر, اللہ رب العزت کی ذات السمیع ہے, سننے والا, زبردست سننے والا, ہر قسم کی آواز سننے والا. وہ صحابیہ آئی, سورہ مجادلہ جو 28 پارے کی شروع کی آیتیں, پہلا رکوع نازل ہوا ہے, وہ ایک صحابیہ کی شان میں, خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہ, ان کا مشہور واقعہ ہے. بوڑھی عورت تھی, ان کے شوہر تھے اوس بن صامت, تو ان کے شوہر نے ان کے ساتھ زہار کر لیا. زہار کہتے ہیں عربی میں کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے, انت علیہ کظہری امی, تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے, یعنی جیسے میری ماں مجھ پر حرام ہے تو بھی مجھ پر حرام ہے. یہ پہلے زمانے میں طلاق کے جملے تھے. پہلے زمانے میں یہ جملہ اگر کوئی کہہ دیتا تھا تو اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی تھی زمانہ جاہلیت میں. تو وہ اوس بن صامت رضی اللہ عنہ جو صحابی تھے, انہوں نے, بوڑھے تھے وہ, بڑھاپے میں عام طور پر انسان کا مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے, تو بیوی پر کسی بات پر غصہ آ گیا, تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. تو وہ تو بہت رونے چلانے لگی کہ میں تو اب ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر پر حرام ہو گئی, یعنی زمانے جاہلیت کے حساب سے طلاق پڑ گئی اور واپسی کی کوئی شکل بھی نہیں ہے. تو وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اسلام میں پہلا میٹر تھا یہ, اسلام آنے کے بعد یہ پہلا واقعہ تھا جو ایسا پیش آیا, کسی نے اپنی بیوی کو یہ الفاظ کہے ہوں کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے. تو اسلام میں اس کے بارے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قانون نہیں آیا تھا, تو اسلام میں یہ پہلا واقعہ پیش آیا. تو وہ آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے شوہر کے پاس رہ کر بوڑھی ہو چکی ہوں, میری اولاد چھوٹی چھوٹی ہے,
میری ہڈیاں گل گئی. انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے کہ میری ہڈیاں گل چکی ہے اس شوہر کی خدمت کرتے کرتے, بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, اب کیا کروں. اس نے, میرے شوہر نے یہ الفاظ کہہ دیے ہیں, آپ میرے لیے کوئی راستہ نکالیے. اگر ہم دونوں میں جدائی ہو گئی تو بہت پریشانی ہوگی, میں کہاں جاؤں گی, یہ بچوں کا کیا ہوگا. بچے اگر اپنے پاس رکھوں گی تو یہ بھوکے رہ جائیں گے, اگر شوہر کے پاس چھوڑوں گی تو ضائع ہو جائیں گے. ان ضممتہم الیہ فجاعوا وان ضممتہم الیہ فضاعوا, کہ اگر شوہر کے پاس چھوڑ دوں گی ہو سکتا ہے وہ دوسری شادی کر دے تو بچے ضائع ہو جائیں گے, اور اگر میرے پاس رہیں گے تو میں بوڑھی ہوں, عورت بھی ہوں, کہاں سے کما کر کھلاؤں گی, تو بچے ضائع ہو جائیں گے, بھوکے رہیں گے, تو کیا کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, طلاق ہو چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جاؤ, تم دونوں میں جدائی ہو چکی ہے, یہ کہہ رہے ہیں تمہاری جدائی ہو چکی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بتائیے, کچھ کہیے, کچھ ارشاد فرمائیے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حجرے کے اندر تھی. اب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا کوئی بہت, جیسے آج کل کے جو وزیر ہوتے ہیں, وزیر اعظم, اور آج کل کے جو بادشاہ ہوتے ہیں, ان کے جیسا تھوڑی 1-2 کلومیٹر میں بڑا محل تھا. ان کا کمرہ اتنا تھا کہ پیر پھیلاؤ تو ادھر سے ادھر لگ جاتے تھے, ہاتھ اٹھاؤ تو چھت لگ جاتی تھی. تو اتنا چھوٹا سا کمرہ تھا وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا. تو کہتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ, میں نے ان کی, اس عورت کی کچھ باتیں سنی, کچھ باتیں میں نہیں سن سکی, اتنے قریب ہوں میں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے دروازے کے باہر, وہ دروازے کے باہر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی ہے. تو کچھ باتیں میں نے سنی لیکن کچھ باتیں میں نہیں سن سکی, اتنے قریب ہونے کے باوجود. لیکن اللہ رب العزت نے سن لیا, اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیتیں اتاری, اس میں سننے کا لفظ ہے, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اللہ نے سن لیا اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں, وتشتکی الی اللہ, اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما, ڈبل سے اللہ نے کہا, اللہ تم دونوں کی باتوں کو سن رہا تھا. دیکھیے اللہ رب العزت کیسا زبردست سننے والا ہے. ان کی ساری شکایت بھی سنی حضرت خولہ کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتا دیا. اسلام میں پھر اس کا حل بھی آ گیا. کسی نے اگر ایسے کہہ دیا ہے اپنی بیوی سے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے, تو اب اس کا کفارہ ادا کرو, یا تو ایک غلام آزاد کرو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس طرح اللہ رب العزت نے اس کا حل بھی بتا دیا. 2 مہینے لگاتار روزے رکھو, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 3 میں سے کوئی ایک کام کر لو تو دوبارہ بیوی حلال ہو جائے گی. خیر, تو اللہ رب العزت سمیع ہے, سننے والا ہے, زبردست سننے والا. یہ اللہ رب العزت ہماری باتوں کو سنتا ہے, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہماری پکار کو سنتا ہے. یہ نام ایسا ہے جس سے ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے. اللہ رب العزت کے ایک ہونے پر, اللہ کی توحید پر ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت میری پکار کو سنتا ہے, میری آواز کو سنتا ہے. ہم نماز میں پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ, جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, اس کا ترجمہ یاد کر لیجیے آج, سمع اللہ لمن حمیدہ, اللہ نے سن لیا اس کی آواز جس نے اس کی تعریف کی. یعنی جو بھی سمع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اللہ سنتا ہے. اور یہاں سننے کا مطلب ہے, علماء کہتے ہیں اللہ قبول کرتا ہے. جو اللہ کی تعریف کرے گا اللہ اس کی آواز کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. سمع اللہ لمن حمیدہ کا یہ ترجمہ ہے, اللہ نے سن لیا اس کی آواز جس نے اللہ کی تعریف کی ہے. ہمیں یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اٹھیں تو جب معنی یاد ہوگا تو ہمیں اس میں لذت آئے گی, کہنے میں مزہ آئے گا. دل سے کہیں گے تو اور زیادہ جلدی نماز قبول ہوگی. خیر, اللہ رب العزت السمیع ہے, بہت زیادہ سننے والا, ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہماری پکار کو سنتا ہے, ہماری آوازوں کو سنتا ہے. اس نام کی وجہ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے, اس نام کی وجہ سے ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہم اگر گالی والے جملے کہیں گے, غلط جملے کہیں گے, کسی کو طعنہ دیں گے, کسی کے بارے میں غیبت کریں گے, پیٹھ پیچھے چغلی کریں گے, اللہ رب العزت سنتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو اس پر میری پکڑ ہو جائے. وہ صحیح حدیث میں ایک واقعہ ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 3 آدمی, دیکھیے گنہگاروں کی باتیں اللہ رب العزت سنتا ہے, اور اس پر کیا آیت اتاری ہے اللہ رب العزت نے, اللہ اکبر. ہمارا ایمان تازہ ہو جانا چاہیے اور ہمیں گناہوں سے اور بری باتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے انشاءاللہ. تو اللہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجتمع 3 نفر فی بیت اللہ, 3 لوگ بیت اللہ کے پاس جمع ہو گئے. 2 قریشی تھے, ایک ثقفی تھا.
صفوان ابن امیہ، ربیعہ ابن امیہ، یہ دونوں بھائی ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں چل کے مسلمان ہو گئے. یہ جب کافر تھے اس زمانے کی بات ہے، بعد میں تو وہ صحابی بن گئے. پہلے جب وہ کافر تھے اس زمانے کی بات ہے. صفوان ابن امیہ، ربیعہ ابن امیہ اور قبیلہ ثقیف کا ایک آدمی، طائف کا ایک آدمی عبد یالیل، یہ تینوں جمع ہوئے اور تینوں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور کتنی غلط بات کر رہے ہیں. ان میں سے ایک کہنے لگا کہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ نعوذ باللہ، ان کو شک ہو رہا ہے. ایک کہتا ہے کہ کیا ہم جو بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے؟ دوسرے نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ ہم جو زور سے بولتے ہیں وہ تو سنتا ہے، ہم جو آہستہ بولیں گے وہ نہیں سنے گا. تیسرے نے اچھی بات کہی، تیسرے نے کہا اگر وہ سنتا ہے تو سب کچھ سنتا ہے، زور سے بولا جائے تو بھی سنتا ہے، آہستہ بولا جائے تو بھی سنتا ہے، اور اگر نہیں سنتا تو کچھ بھی نہیں سنتا. تیسرے نے کہا. تو اس وقت اللہ رب العزت نے 24ویں پارے کی وہ آیت اتاری جو قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں گے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ. قیامت کے دن جب انسان کے خلاف اس کے اعضاء گواہی دیں گے، انسان کے خلاف اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، اس کے جسم کی کھال بولے گی، جسم کی کھال، ہاتھ، پیر، یہ جن کو زبان نہیں ہے یہ اعضاء انسان کے خلاف گواہی دیں گے. تو انسان پریشان ہو جائے گا کہ کس نے ان کو بولنے کی طاقت دی ہے. تو اللہ رب العزت کہیں گے، وہ اعضاء خود کہیں گے کہ اس اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے. آگے اللہ رب العزت نے یہ آیت میں فرمایا وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ. تم اپنے گناہوں کو، اپنی بری باتوں کو، زبان سے جو تمہاری گندی باتیں نکلتی تھی اس کو سب سے چھپا سکتے تھے، ساری مخلوق سے چھپا سکتے تھے، لیکن اپنے اعضاء سے تو نہیں چھپا سکتے تھے. تم جہاں بھی گناہ کرو گے، جس اندھیرے میں جا کر، جس طرح کی تنہائی میں جا کر تم بات کرو گے تو انسان کا جسم تو ساتھ ہی رہے گا نا، اس کے ہاتھ ساتھ رہیں گے، اس کے کان ساتھ رہیں گے، اس کے پیر ساتھ میں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ. تم چھپا ہی نہیں سکتے تھے اپنے گناہوں پر گواہ بننے سے. کس کو؟ اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو اور اپنے ہاتھ پیر کو. اپنے اعضاء سے تم چھپا نہیں سکتے تھے کوئی گناہ، سب سے چھپا سکتے ہو لیکن اپنے اعضاء سے نہیں چھپا سکتے ہو. یہ گویا حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ اعضاء ہمارے، یہ اعضاء یوں سمجھو اللہ کے جاسوس ہیں. اعضاء ہمارے اعضاء نہیں ہیں، یہ اللہ کے جاسوس ہیں ہمارے خلاف چھوڑے ہوئے. یہ سب دیکھ رہے ہیں ہم جو کچھ کالے کارنامے کرتے ہیں، کبھی گناہ کرتے ہیں تنہائی میں، یہ سوچ کر کے کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ جاسوس اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمارے ہاتھ اللہ کے جاسوس ہیں، ہمارے پیر اللہ کے جاسوس ہیں، جسم کی کھال اللہ کے جاسوس ہیں. یہ سب دیکھ رہے ہیں. ابھی خاموش ہے، یہ ابھی کچھ نہیں بولیں گے. قیامت کے دن بولیں گے کہ تم نے کیا کیا تھا، کون سے گناہ کیے تھے. تو خیر اللہ رب العزت سننے والا ہے، السمیع، بہت زیادہ سننے والا ہے. اس واقعے کو یاد کیجئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ پر سب سے زیادہ مشکل دن کون سا گزرا ہے؟ آپ پر سب سے زیادہ مشکل دن کون سا گزرا ہے؟ احد. وہ حضرت عائشہ کا خیال تھا رضی اللہ عنہ کہ احد کا دن آپ پر سب سے زیادہ مشکل تھا، کیونکہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ کے مبارک دانت شہید کیے گئے، آپ کو بے ہوش کر دیا گیا. تو حضرت عائشہ نے سوچا کہ شاید احد کا دن سب سے زیادہ سخت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے سب سے زیادہ مشکل دن وہ دن تھا جب تیری قوم نے مجھے طائف میں مارا تھا. طائف میں مجھے اتنے پتھر برسائے گئے، اتنا مارا گیا کہ جوتے تک خون سے چپک گئے، لہو لہان ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا تو میں ہوش میں کب آیا؟ مجھے جب پورا ہوش جب آیا تو میں قرن ثعالب کے پاس تھا. قرن ثعالب ایک مکہ مکرمہ کے قریب ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے قرن ثعالب. تو کہتے ہیں کہ مجھے پورا ہوش آیا اس وقت جب میں قرن ثعالب کے پاس تھا، اور جب میں نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک بادل تھا، میرے اوپر اسپیشل ایک بادل تھا. پھر میں نے غور سے دیکھا تو اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے تسلی دینے کے لیے پھر اللہ کی طرف سے کیا کہا؟ ان اللہ قد سمع قول قومک وما ردوا علیک. اللہ نے وہ بات سن لی ہے جو آپ سے آپ کی قوم نے کہی ہے، ان کے جواب کو بھی سن لیا ہے. اب آپ ارشاد فرمائیں اگر آپ کا حکم ہو تو ان دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور اہل طائف کو کچل دیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جملے سن کر تسلی ہو گئی کہ اللہ نے سن لیا ہے.
میری قوم نے جو بات کی ہے، ان اللہ قد سمع قول قومک لک، اللہ نے آپ کی قوم نے آپ کو جو بری باتیں کی ہیں، تانے دیے ہیں، مارے ہیں اور گالیاں دی ہیں، وہ سب اللہ نے سن لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ نہیں، ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے، مجھے امید ہے کہ ان کی پیٹھ سے، ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسے لوگ نکلیں گے جو ایمان قبول کریں گے۔ خیر اللہ رب العزت سننے والا ہے، بہت زیادہ سننے والا ہے، ہر قسم کی آواز کو سننے والا ہے۔ یہ نام ہمیں تسلی بھی دیتا ہے۔ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، فلسطین والوں کو جو مارا جا رہا ہے، ان کے بارے میں مارتے وقت ظاہر سی بات ہے یہودی، خبیث، ملعون، مردود، اللہ کے نافرمان اور جن پر ہمیشہ کے لیے اللہ کا غضب ہو چکا ہے، یہ قوم جب گالیاں بکتی ہوگی اور جو الفاظ کہتے ہوں گے، ضرور اللہ رب العزت سن رہا ہے۔ سارے الفاظ ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ یہاں یہ کافر قوم ہمارے مسلمانوں کو کبھی مارتے ہیں، کبھی موب لنچنگ کرتے ہیں، تو ان کے منہ سے جو گندے الفاظ نکلتے ہیں اللہ رب العزت سنتا ہے، اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہے ہیں۔ وہ یہ بہت تسلی والا نام ہے کہ اللہ رب العزت سننے والا ہے۔ اللہ رب العزت انسانوں کی آوازوں کو سنتا ہے، جو کچھ ہمارے بارے میں کہا جائے، ہمارے خلاف کہا جائے، یا ہم جو اپنی زبان سے نکالیں، اللہ رب العزت سنتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس نام سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ کو پکارنا چاہیے کہ جب اللہ سنتا ہے تو ہمیں سنانا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو سنایا، انک لسمیع الدعاء، دعا کر کے کہا اے اللہ آپ تو سننے والے، دعاؤں کو سننے والے، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا میں کہا، اللہ سے دعا مانگی اور کہا کہ اے اللہ آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی پکار کو اللہ تک پہنچانا چاہیے، اللہ کو اپنی بات سنانی چاہیے، اپنا دکھڑا اللہ کو سنانا چاہیے، اور یقین رکھنا چاہیے کہ جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت سنتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔